حکم پہ آ جائیے. ہماری کل بات شروع ہوئی تھی تمیز کے بارے میں. اس کے بعد تمیز کے بعد کہ ہم نے یہ بات ہوئی تھی کہ تمیز جو ہے ابہام کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. وہ ابہام یا تو ذات سے رفع کیا جاتا ہے یا نسبت سے. تو جو ذات سے نفع کیا جاتا ہے وہ کب کب ہوتا ہے مولانا؟ یا تو مقدار میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ مقدار یا تو صریح ہوگی یا کیا ہوگی، مبہم. یا کس کے بارے میں ہوگا مولانا؟ کیل کے بارے میں ہوگا یا وزن کے بارے میں ہوگا اور یا مساحت کے بارے میں ہوگا یا اس کے علاوہ جو مما یشبہ المقدار، جو مقدار سے کیا ہوتا ہے، مشابہ ہوتی ہے. دوسری جو ذات کے بارے میں ہوگا مولانا یعنی نسبت کے بارے میں، تو کہا یا تو وہ نسبت جملے میں ہوگی یا شبہ جملہ میں. جیسے طاب زید نفسن میں او علما او خلقا، تو نفسن کیا بولا مولانا؟ جملے میں ہے نا، صحیح ہے نا، جملے کی تشبیہ ہے زید طیب نفسن. اور جو تمیز مولانا اسم کی جو واقع ہوتی ہے، جو کیا ہوتا ہے، ایسا ماں جو کس کے بعد تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے ما احسنہ وجہن، تو یہ کس میں چلا جائے گا مولانا؟ شبہ جملہ میں. ہے سمجھ میں؟ للہ درہ فارسن. اور کس کے بعد مولانا؟ اس میں تفصیل کے بعد. اب آ جائیے حکم کے بارے میں جو آج ہمارا درس ہے. کہہ رہے ہیں یجوز فی تمییز الذات النصب والجر بمن الزائدہ او بالاضافہ. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ یعنی جو تمییز ذات ہے اس کو ہمیں رفع اور نصب دونوں کیا ہے مولانا؟ دونوں لایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیے عندی ساعۃ، میرے پاس گھڑی ہے، کیسی؟ ذهباً، کس کی؟ سونے. ذهب کیا ہو گیا؟ تمیز ہو گیا. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عندی ساعۃ من ذهب، منصوب بھی لا سکتے ہو، اور من، اور یہ من کیا ہوگا؟ من زائدہ. صحیح ہے جی. اور یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو مضاف کر کے اس کو مضاف الیہ مجرور بھی کر سکتے ہیں، جیسے عندی ساعۃ ذهب. آئے سمجھ میں جی؟ عندی ساعۃ ذهب، یعنی کہہ رہے ہیں جو تمیز ذات ہو اس میں نصب اور جر دونوں جائز ہے. اور جر کا طریقہ کیا ہوگا؟ جر یا تو من زائدہ سے آئے گا یا اضافت کے ذریعے سے آئے گا. واضح جی؟ آئیے پھر سے دیکھیے، کریں یجوز فی تمییز الذات، تمیز ذات میں جائز ہے النصب والجر، نصب اور جر دونوں. صحیح ہے. کس سے جر آئے گا مولانا؟ بمن الزائدہ او بالاضافہ. کسے مولانا؟ من زائدہ سے یا اضافت سے. واضح ہے؟ فَيَصِحُّ أَن يُقَالَ، تو صحیح ہے کہنا، عندی رطل زیتن، کہ میرے پاس ایک رطل زیت ہے، تیل ہے مولانا. او من زیتن، یا ایسے کہیے عندی رطل من زیتن، میرے پاس صحیح ہے تیل کا ایک رطل ہے. او رطل زیتن، تینوں حالتیں آپ کے لیے کیا ہے؟ صحیح ہے. چاہے نصب لائیے، چاہے جر لائیے، چاہے جر حرف جر من کے ذریعے، من زائدہ کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے. یا عندی ساعۃ ذهبا، دیکھیں مولانا عندی ساعۃ ذهبا، یا کہیے او عندی ساعۃ من ذهب
او عندي ساعة ذهب إلا أن النصب في المقدار والجر في غير المقدار أكثر. کہا جو مقدار کے لیے آتا ہے اس میں زیادہ تر کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ نصب کا. اور جو غیر مقدار کے لیے آتا ہے اس میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے جر کا. سمجھ میں آ گیا مولانا؟ مقدار کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں جیسے مساحت وغیرہ ہے کا اس میں کس کا استعمال زیادہ ہے؟ جر کا. اور مقدار میں زیادہ تر استعمال کس کا ہے؟ نصب کا. کون ہے؟ وَيَجُوزُ فِي النِّسْبَةِ النَّصْبُ وَالْجَرُّ بِمِنِ الزَّائِدَةِ. اور اسی طرح مولانا تمیز نسبت میں بھی جائز ہے کیا؟ النصب والجر بمن الزائدہ. نصب اور جر کس سے؟ من زائدہ سے. فَيُصِحُ وَيُقَالُ خیر الاعمال اکثرها فائدتاً. اب یہاں فائدتاً تمیز ہے، اس کو اگر بدل کے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں نا مولانا، خیر الاعمال اکثرها من فائدتاً. کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی دونوں باتیں یہاں ہو سکتی ہیں. وَسَيَأْتِي حُكْمُ تَمِيزِ الْعَدَدِ الصَّرِيحِ وَالْمُبْهَمِ. صحیح ہے. اور انشاءاللہ بیان کیا جائے گا عدد کی تمیز کو، عدد صحیح صریح کی تمیز کو اور مبہم کی تمیز کو تفصیل سے. وہ آئے گا بات میں. عاملہ دیکھ لیں، عامل اس کا ڈھونڈ لیجئے کیا ہے مولانا. عامل کہہ رہے ہیں ان العامل للنصب فی تمییز الذات هو الذات المبہمہ وفی تمییز الجملہ هو المسند فیہا من فعل او شبہ. کہہ رہے ہیں عامل جو نصب کا ہے تمییز ذات میں وہ ذات مبہم ہے. جیسے عندی ساعتن ہے تو خود ساعتن کیا ہے؟ عامل. عندی عشرون رجلا، عشرون کیا ہو گیا اس کا؟ عامل. مبہم ہے نا، عدد مبہم ہے. فی تمیز اور فی تمیز الجملہ مسند ہوگا مولانا چاہے وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو. مثال کے طور پر فعشرون عامل للنصب فی عندینا عندی عشرون درہما، اس میں کیا عامل ہوگا مولانا؟ عدد مبہم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا. اور طاب زید علما میں یہ جملہ ہو گیا ہے، اس میں طابہ فعل ہے، یہ فعل کیا ہوگا؟ عامل ہوگا. صحیح ہے. طیب فی زید وطیب فی زید طیب نفسا، اس میں مسند ہوگا مولانا، مسند الیہ نہیں، کہ مسند ہوگا چاہے وہ فعل ہو یا اسم. جیسے طابہ زیدن میں زید مسند الیہ ہے، طابہ کیا ہے؟ مسند ہے، تو مسند عامل ہو جائے گا. زید طیب میں مسند کون ہے؟ زید مسند الیہ ہے تو طیب کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، تو طیب عامل ہو جائے گا. فہمت مولانا؟ جو مسند ہوگا وہ عامل ہوگا. تو زید طیب میں طیب مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے تو مسند کو عامل قرار دیں گے. طابہ زید میں زید مسند الیہ ہے اور طابہ کیا ہے؟ مسند ہے، یہ عامل ہو جائے گا. واضح کہا. اگر جملہ ہے مولانا، جملہ فعلیہ ہے تو فعل عامل، جملہ اسمیہ ہے تو مسند عامل. واضح. انشاءاللہ اس کے سوالات کو کل کیا جائے گا. اتنی باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.